مسواک، تسبیحوں، داڑھیوں، ٹوپیوں، برقعوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خدا نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو صرف اس لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز ہو۔ فرض کریں کوئی آپ پر بس یہ سوچ کر صبر کرتا جائے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، پڑوسی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ جب اختیار تدبیر کے ہاتھوں سے نکل کر تقدیر کے ہاتھوں چلا جائے تو پھر معاملہ دوا کی امید سے دعا سے امید کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ دعا جتنی خالص ہوگی اتنی جلدی سنی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھا بنا لیں تاکہ معاشرے سے ایک برا انسان کم ہو جائے۔ ہمارے اندر کتنے ہی مرجھائے ہوئے پھول ہیں، اور تو اے اللہ بارشوں کا رب ہے۔ کہانی تو سادہ سی ہے زندگی کی، نہ الجھو نہ الجھاؤ، بس یہ سفر ہے اللہ سے اللہ تک کا، باقی سب تو کھیل تماشا۔ جتنا آپ بغیر کسی بدلے کے دیتے ہیں اتنا ہی آپ کو بغیر امید کے ملتا ہے۔ خیر کا کام خاموشی سے کریں، کیونکہ کل وہ آپ کے بارے میں بلند آواز سے بولے گا۔ انسان سے بڑا جادوگر نہ کوئی تعویذ ہے نہ کوئی نظر۔ اس کے رویے کی مٹھاس، لہجے کی نرمی اور الفاظ کی سچائی سب سے گہرا اثر رکھتی ہے۔ یہ چاہے تو ایک مسکراہٹ سے دلوں کو جیت لے، اور چاہے تو ایک جملے سے سب کچھ اجاڑ دے۔ کہا بے قلب ہے آہیں، کہا اس سے تڑپ مانگو، اٹھو تاریکی شب میں ذرا خون جگر ڈالو۔ کوئی ایسی دنیا ہو جہاں دنیا داری نہ ہو، سنبھال خود کو کہ ابھی داستان باقی ہے۔ ہم کسی شام چلے جائیں گے منظر سے، وہ بہل جائیں گے کچھ روز پریشاں ہو کر۔ لفظ کبھی ختم نہیں ہوتے، بس بولنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کی قید میں گھبرا کر ایک دن روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کی کوشش ہی کامیابی ہے۔ سب سے حسین چہرے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر خوبصورت اثر چھوڑتے ہیں۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ نظر انداز کرنا ایک آرٹ ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ طوفانوں کے آنے سے پہلے زندگیاں ہمیشہ مطمئن ہی ہوا کرتی ہیں۔ زندگی میں اگر ہم یہ دیکھنے کے بجائے کہ ہمیں کیا نہیں ملا، وہ دیکھنے لگیں جو ہمیں ملا ہے، حالانکہ ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے، ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کر دے گا۔ اگر آپ واقعی لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف سچ بولنا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا آدمی اچھا انسان بھی ہو۔ جس نے حق کے ساتھ ٹکر لی، حق اس کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو ظاہر اور باطن میں اپنے رب کے خوف کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔
گناہ کے بعد پھر گناہ، یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق، یہ پہلی نیکی کا اجر ہوتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ مرنا نہیں چاہتے تو اس شخص کی طرف مت لوٹو جس نے 1 مرتبہ مایوس کیا ہو۔ محبت اور ابر جیسی، ارے صاحب، محبت درد جیسی، صبر جیسی، قبر جیسی۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل۔ پتھروں کے تو مزاج نہیں ہوتے، پھر کیوں لوگ پتھر مزاج ہیں؟ ہر روز گر کر بھی مکمل ہی کھڑے ہیں، اے زندگی دیکھ میرے حوصلے تجھ سے بھی بڑے ہیں۔ یوں ہی تو روح نہیں توڑتی حصار بدن، ضرور اپنا کوئی بادلوں کے پار بھی ہے۔ جنہیں بددعائیں ملی ہوں انہیں محبتیں نہیں ملا کرتی۔ بچھڑنے والوں کو یہ بات کون سمجھائے، دوبارہ لوٹ کے آنے میں عمر لگتی ہے۔ مانگی ہوئی چیز لوٹانی پڑتی ہے، اس لیے کمانا سیکھو، چاہے وہ دولت ہو یا عزت۔ زندگی میں کبھی کبھی دھن کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ رب پر ٹھہر جانے والی نگاہ مخلوق سے گزر چکی ہوتی ہے۔ مسجد سے جوتا چرانے والے غریب آدمی کو نشان عبرت بنانے والے جوشیلے لوگ اربوں روپے لوٹنے والے کی جوتیاں سیدھی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ انسان کو بغیر تکلیف کے نہ اپنی حدوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کا۔ وہ انسان جو اپنی خوشی کو چھپا لیتا ہے اس انسان سے کہیں زیادہ عظیم ہے جو اپنے غموں کو چھپاتا ہے۔ مہربان رویے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں، یہ جینے کا شوق بڑھا دیتے ہیں۔ دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے اور تقدیر اوپر سے نیچے آتی ہے۔ جو زیادہ طاقتور ہو جیت اسی کی ہوتی ہے۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا اسے ساری دنیا کی محبت بھی مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے، نفس سمیت ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ کہا شیطان کی صفت ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تبسم یعنی مسکراہٹ دل کی راحت اور چہرے کی خوبصورتی ہے۔ ضد سے مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت انسان کو دھول چٹا دیتی ہے۔ صرف ایک چیز جو آپ کے سفر کے بارے میں یقینی طور پر حقیقی ہے وہ آپ کا یہ قدم ہے جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں۔ وہ جو ملتا ہے تو سب کچھ ہی بھلا دیتا ہے، جانے کس بات پر دل اس کو دعا دیتا ہے۔ وہ مجھے پیار سے روتے میں ہنسانے والا یاد آتا ہے تو ہنستے ہوئے رلا دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ کیونکہ دل انسان کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کبھی نہیں جا پاتا لیکن اللہ وہاں مل جاتا ہے۔ جلو اس طرح کہ سارے زمانے میں روشنی ہو جائے۔ موت
یہ تو بس ایک دفعہ کا قصہ ہے، باقی ساری کہانی تو بس زندگی ہی کی ہے۔ یہ زندگی، اگلی زندگی۔ سلطان محمد غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اس پر ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ زندگی کے افسانے میں حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ محبت تو صرف خدا ہے۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ جو دوسروں کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، گرنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جب اپنی زندگی سے کچرا نکال کر پھینک دیا جائے تو یہ فکر بھی چھوڑ دینی چاہیے کہ اس کچرے کو کون اٹھا کر لے گیا۔ ایک عمر بیت گئی لفظ تراشتے ہوئے، اور آخر کار خاموشی سب سے مکمل لگی۔ دل بجھ جائے تو شامیں سہانی نہیں لگتی۔ دل کرتا ہے غارِ اصحاب کہف میں جا کر سو جائیں، جب نیند سے اٹھیں تو ہمارا زمانہ گزر چکا ہو۔ اپنے چہرے پر اپنی روح کو اوڑھ لو، اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے، آپ بس اس کے غضب سے پناہ اور رحمت کی امید لگائے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تم سے کمزور لوگوں کے لیے رزق دیا جاتا ہے۔ جو تمہیں اپنی بہار نہ سمجھیں، ان کے لیے اپنی زندگی کے پھول مت توڑو۔ اگر آپ دوست کی موجودگی میں بھی تنہا ہیں تو بہتر ہے کہ خود کو تنہا کر لیں۔ اپنے لیے سب کچھ خود بن جاؤ، کیونکہ باقی سب لوگ صرف ایک کہانی ہے جو ختم ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں آپ کے دل کو زخمی کرتی ہیں، لیکن آپ کے خیالات کو ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ہنسی اور خوش مزاجی دل کی سب سے بڑی دوائیں ہیں۔ اولاد کی آدھی تربیت دھیمے لہجے میں بات کرنے اور ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کرنے میں چھپی ہے۔ دانا بھی اس کا، پانی بھی اس کا، وہ چاہے تو پانی والوں کو دانے والا کر دے اور چاہے تو دانے والوں کو پانی کے لیے ترسا دے۔ یہ صبر ہی ہوتا ہے جو آ جائے تو انسان بے قرار ہو کر بھی برقرار رہنا سیکھ جاتا ہے۔ آپ درد سہے بغیر ہوش میں واپس نہیں آ سکتے۔ ہم کو مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ بعض اوقات لوگ سست نہیں ہوتے، وہ صرف ایک ناخوش انسان ہوتے ہیں۔ ناخوش لوگ جلدی تھک جاتے ہیں اور کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کا دل کیسا ہے؟ یہ ہر رات اللہ سے طاقت مانگتا ہے۔ مٹی بھی جب ڈھیر ہو جائے تو پہاڑ بن جاتی ہے۔ کوئی لفظوں کے لیے بیٹھا رہا، کسی نے آنکھیں پڑھ لیں۔ انسان اتنا سخت دل ہے کہ اسے وفاداری بھی منچاہوں کی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی تیسرا اس کی چاہت میں مر بھی جائے تو یہ پرواہ نہیں کرتا۔ اس شخص سے زیادہ حقیر کوئی نہیں جو غصے میں ہو اور اس کے سارے راز اس کی زبان پر آ جائیں۔ جب ہم اپنے لیے آزادی نہیں دیتے تو دوسروں کی آزادی ہمیں تنگ کرتی ہے۔ دنیا آگ اور بارود سے نہیں
بلکہ نفرت، حسد اور آپس کی لڑائی جھگڑوں سے تباہ ہو رہی ہے۔ سوچو وہ رب کیسا ہوگا جس کے ناموں میں ہی تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ ہم نے جینے کے لیے جو وقت چھوڑا ہے وہ گزرے ہوئے سالوں سے زیادہ اہم ہے۔ ایک انسان میں دوسرا انسان بھی ہوتا ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ مضبوط ہونے کا نقصان یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ تکلیف میں ہیں۔ آپ کسی چیز کو اس لیے تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو امید نہیں ہوتی کہ آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے دنیا وہی ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ کچھ سبق زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور وہ سبق ہمیں غلطیاں ہی دیتی ہیں۔ ایک چاند کی تلاش میں گھومے نگر نگر، لوٹے تو آسمانے ستارے بجھا دیے۔ جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھلائی نہیں جاتی۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ قیمتی انسان روٹھ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو، لیکن قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ انسان کتنا خوش ہوتا ہے جب اسے کسی کو الوداع نہ کہنا پڑے اور نہ کسی کا انتظار کرنا پڑے۔ دروازے کئی کھلے ہوتے ہیں کبھی کبھی، بس ہم میں نکل جانے کی سکت نہیں ہوتی۔ اے اسباب کے پیدا کرنے والے، ہمارے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ نہ ملے تو صبر نہیں، مل جائے تو قدر نہیں۔ نیند وقفہ ہے انسان اور تکلیفوں کے درمیان۔ ہم ہر ایک بار سمجھتے ہیں نیا کچھ ہوگا، ہم جیسے خوش فہم یہاں ٹھیک ہے مارے جاتے۔ انسان جو سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے تو انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے ہی بھاری پڑتے ہیں۔ جن سے صرف محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا۔ خوابوں کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ ہر وہ راستہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا وہ کسی طرف نہیں جاتا۔ ہر وہ غم جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے لاکھ ان خوشیوں سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ چھوڑ مثالیں لوگوں کی، اپنا آپ مثالی رکھ۔ قرآن پڑھنے کے بعد کوئی ایسی چیز رہتی نہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد نہ آئے۔ ہر چیز تو اللہ کے ہونے کی نشانی ہے۔ بہت خوبصورت ہیں وہ لوگ جو سمجھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ دل کی حقیقی زبان آنکھیں ہیں۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ نیکی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ نیک صحبتیں انسان کے دل میں حیا پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔
اللہ تو ہمیشہ ہی سنتا ہے، تو ہے جو اللہ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیزاری محسوس ہو۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیرے میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ خاموشی سے جب بھر جاؤ گے، چیخ لینا ورنہ مر جاؤ گے۔ ایک قبرستان میں کیا خوب لکھا تھا، پڑھ لے دعا کسی کے لیے، کل تو بھی ترسے گا اسی کے لیے۔ مصیبت کے وقت پہلا خیال جس طرف جاتا ہے، انسان کا توکل وہی ہے۔ زندگی میں اگر صداقت ہے، سانس لینا بھی ایک عبادت ہے۔ بڑا مشکل ہے رشتوں کے تقدس کو نبھا پانا، ذرا سی بدگمانی ہو محبت روٹ جاتی ہے۔ دیر تک خاموشیوں سے گفتگو کرنا کبھی، دیر تک سننا انہیں ہر کام ہو جانے کے بعد۔ زندگی بوجھ بھی نہیں لیکن نہ جانے کیوں تھکی تھکی سی ہے۔ اسے کہو جو بلاتا ہے گہرے پانی میں، کنارے سے بندھی کشتی کا مسئلہ سمجھے۔ پسند بدلتی رہتی ہے، آدمی کوئی پتھر تو نہیں ہوتا۔ ہر چیز پر صبر نہیں آتا، ہر نقصان صبر کرنے والا نہیں ہوتا۔ جڑے ہوئے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنی ٹوٹ پھوٹ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے لوگ تلاش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکیں۔ لمحے بہتے رہتے ہیں، مجھ سے کہتے رہتے ہیں، عادت ہے تیری تو آج بھی مصروف ہے۔ انسان جسے نہ دیکھنے کا ارادہ کر لے، یقین مانے وہ شخص پھر پلکوں پر بھی بیٹھ جائے تو نظر نہیں آتا۔ تنہا انسان کی تنہائی میں خلل ڈال کر اسے دوبارہ تنہا کر دینا تکلیف دہ عمل ہے۔ مدد کا وقت گزر جائے تو لفظوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وقت پر دیا گیا سہارا ہی عبادت ہے۔ دل ایک ٹریفک لائٹ کی طرح ہے، رہنمائی کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے، لیکن حادثہ روک نہیں پاتا۔ زندگی میں امید کا جوا تو کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کا پہلا بے لوث سجدہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے تو زمین پر ماتھا ٹکتے ہی اس کے ماضی کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ پہلی سیڑھی ہی تو مشکل ہوتی ہے، پھر منزل کی طرف بڑھتا ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر بس پہلا قدم اٹھانے کی ہمت ہونی چاہیے۔ خوشیاں بالکل چوروں کی طرح ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور چھین لیتی ہے، اور ہم سب کو اپنے مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، خوابوں کے پورا ہونے کا انتظار۔ انسان کے دوست کم ہوں تو بھی وہ ایک نعمت ہے، اسے اللہ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ کمزور لوگ شاید اپنے لیے نہ بھی کھڑے ہوں تو اس کے لیے ضرور ہوتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ پڑتے ہیں؟
وہ جو سب سے زیادہ مصیبتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر چیز کی عمر ہوتی ہے، جب وہ عمر ختم ہوتی ہے تو وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ موت تو وہ مقام ہے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا منصوبہ آپ کے خوابوں سے بہتر ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ عشق واجب، وفا لازم، درد واجب، دوا لازم، ہجر واجب، سزا لازم، روگ واجب، دعا لازم۔ یہ زندگی ہے، ماں نہیں جو ہر وقت محبت دے۔ لاکھ مرہم کی تہیں اس پہ چڑھا لو، لیکن روح جھلسی ہو تو پھر چین کہاں آتا ہے۔ احساس، وفا، اپنائیت، خلوص، شفقت، انسانیت، عزت، محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ گلاب گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے، کانٹا کانٹا رہے گا چاہے کتنی ہی محنت کرے۔ گر ہو سلوک کرنا انسان کر کے بھولے، احسان کا مزہ ہے احسان کر کے بھولے۔ شکر صد شکر یہ انسان کے قابو میں نہیں، دھوپ بوتل میں جو بھر سکتی تو بکتا سورج۔ ہم سب بڑے ہو کر کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اونچے لوگوں میں بیٹھ کے خود کو نہ گرا، اپنے جیسوں میں بیٹھ نوابوں کی طرح۔ باہر کے اندھیروں کی خیر ہے، بس کبھی اندر اندھیرا نہ ہو۔ شک کی سولی پہ نہ لوگوں کو چڑھائے رکھو، خوش گمان بن کے جیو، رشتے نبھانا سیکھو۔ زندگی تیرے پیچھے لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ جب زندگی کی راہ میں سایہ نہ پاؤ گے، تب آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہیں ہم اس سے جلتے ہیں۔ اتنا زیادہ ہے آنکھوں کا پانی، میرے رونے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ کہہ کے بھی کچھ نہ کہنے والے، لہجوں سے سارے پردے اتار دیتے ہیں۔ محبت تو سب کر لیتے ہیں، نایاب تو نبھانے کا طریقہ ہے۔ زندگی ہمارے ارادوں سے نہیں، ہمارے تجربات سے بنتی ہے۔ ہر شخص اپنی دکھائی ہوئی تصویر میں خوبصورت ہوتے ہیں۔ خوف حقیقت بن جائے تو انسان خواب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب سکون ہی نہیں مل پایا، لے کے ہم دنیا اور گھر کیا کرتے۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چلیں، زوراور دیواریں جب ٹیڑھی ہو جائیں تو گر پڑتی ہیں۔ ایک فرض ہے ہستی پر ہر پل کی پذیرائی، تاریخ کا شیوا ہے صدیوں کو نگل جانا۔ کل تلک آزاد تھا اور آج دیکھو کیا ہوا، خوف نے ہر شخص کو دیوار میں چنوا دیا۔ آئینہ تو بس چہرہ دیکھتا ہے، اپنا گریباں کیوں نہیں دیکھتا۔ مختصر سی زندگی میں کامیاب کسے کتنا ہونا تھا، پھر کس نے کیا خاص پانا تھا اور کیا کھونا تھا۔ جینا چاہتے ہو تو پریشانی کو سر نہ چڑھاؤ، زندگی آسان کر گزرے گی۔
اپنا حال ایسے گزارو کہ اگر مستقبل میں ماضی کا سوچو تو وہ پرکشش نظر آئے، دل میں کوئی ملال نہ ہو۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ مقدر میں لکھا کر لائے ہیں ہم در بدر پھرنا، پرندے کوئی موسم ہو پریشانی میں رہتے ہیں۔ ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے۔ یہ دل بھی کیسا شجر ہے کہ جس سے شاخوں پر پرندے آتے ہیں لیکن پھل نہیں آتا۔ دل کو اسی گمان میں رکھا ہے عمر بھر، اس امتحان کے بعد کوئی امتحان نہیں۔ بن بلائے آ جاتا ہے سوال نہیں کرتا، یہ خیال بھی کسی کا خیال نہیں کرتا۔ ٹھوکر کسی پتھر سے گر کھائی ہے میں نے، منزلوں کا نشان بھی اسی پتھر سے ملا ہے۔ بیکار سا قصہ ہوں، ایک فرضی کہاوت ہوں، میں خاک کا ذرہ ہوں، مٹی کی علامت ہوں۔ بولنے والے جانتے نہیں، جاننے والے بولتے نہیں۔ جلد بازی کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے کہ آرام سے ہر کام کریں۔ کاش کوئی ایسی ہوا چلے، کون کس کا ہے پتہ چلے۔ وہی قبول ہیں جو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، سبھی خراب ہیں جو آئینہ دکھاتے ہیں۔ اچھا سوچو کیونکہ مایوسی کفر ہے، مسکراؤ کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں دل بڑا رکھنا۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو جان لیں اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ جب ممکن کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں۔